اس آیت مبارکہ کے اندر اسی بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ دنیا و آخرت کے اعتبار سے وہ مومن کامیاب ہیں، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے وہ ایمان والے کامیاب ترین لوگ ہیں کہ جو لغو اور فضول کاموں سے اعراض کرتے ہیں، جو اپنے اوقات کو فضول کاموں اور فضول لغویات میں نہیں گزارتے بلکہ اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بناتے ہیں۔ فضول اور لغو کا کیا معنی؟ فضول اور لغو کا معنی یہ ہے کہ ایسا کام کہ جس کام کا دنیاوی بھی کوئی فائدہ نہ ہو، دنیاوی طور پر بھی اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا ہو، آخرت کے اعتبار سے بھی اس کام کا کوئی فائدہ نہ ہو، دینی اعتبار سے بھی اس کام کا کوئی فائدہ نہ ہو، ایسے کام کو فضول اور لغو کہا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے کے اندر، اپنی مجلسوں کے اندر دو چار بندے کہیں فارغ بیٹھ جاتے ہیں اور فضول بحث و مباحثے کا آغاز ہوتا ہے، دونوں طرف سے دلائل پیش کیے جاتے ہیں، اگر ان کی اس بحث و مباحثہ کا کوئی تصفیہ بھی نکل آئے، کوئی نتیجہ بھی نکل آئے، نہ دنیا کے اعتبار سے کوئی فائدہ، نہ دین کے اعتبار سے کوئی فائدہ اور نہ آخرت کے اعتبار سے کوئی فائدہ، تو ایسے کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اور فرمایا کہ یہ مومن کے شیان شان نہیں ہے کہ وہ اپنے کام کو فضول لغویات کے اندر گزارے اور بے فائدہ کاموں کے اندر گزارے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دو طالب علم مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے بیت ہونے کے لیے۔ وہ جب مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں آئے تو دیکھا کہ نماز کا وقت ہے، تو مسجد کے باہر وضو خانے تو اس وقت نہیں ہوتے تھے، بہت کم، شاذ و نادر، بڑے بڑے تالاب اور حوض بنے ہوتے تھے، اسی سے لوگ وضو کرتے تھے۔ تو وہ دونوں طالب علم اس حوض اور تالاب میں وضو کرنے لگے۔ قریب میں مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، بڑے نازک مزاج تھے، یہ ان کی طبیعت میں بڑی نازک مزاجی تھی۔ یہ دونوں طالب علم ان کو پہچانتے نہیں تھے کہ یہ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو وہ دونوں طالب علم وضو کے دوران بحث کرنے لگے کہ اس مسجد کا حوض اور تالاب بڑا ہے یا ہماری جو بلخ کی جامع مسجد ہے اس کا حوض بڑا ہے۔ ایک طالب علم نے کہا کہ یہ بڑا ہے، دوسرے نے کہا نہیں ہماری مسجد کا جو حوض ہے تالاب ہے وہ بڑا ہے۔ دونوں طرف سے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، ایک دلیل یہ پیش کر رہا ہے، دوسری دلیل یہ پیش کر رہا ہے۔ وضو ختم ہو گیا لیکن ان کی بحث و مباحثہ ختم نہیں ہوئی۔ نماز پڑھی، نماز کے بعد حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت نے پوچھا جی کیسے آنا ہوا؟ تو طالب علموں نے کہا کہ حضرت ہم آپ سے بیعت ہونے کے لیے اور آپ کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تمہارا وہ وضو کے دوران جو مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا یا نہیں ہوا؟ وہ تالاب والا، پہلے جاؤ اس تالاب کو بھی ناپو اور اس کے بعد جا کر بلخ کی جامع مسجد کے بھی حوض اور تالاب ناپو، اس کی بھی پیمائش کرو، پہلے اس کا تصفیہ کر لو، بعد میں دیکھ لیں گے، اصلاحی تعلق بعد میں دیکھ لیں گے۔ تمہاری اس فضول بحث و مباحثہ سے دو باتیں پتہ چلیں۔ ایک بات تو یہ کہ تم فضول بحث و مباحثہ کرتے ہو، اگر بالفرض یہ معلوم بھی ہو جائے کہ اس حوض کا یہ حوض بڑا ہے یا وہ والا حوض بڑا ہے تو اس سے تمہیں دنیاوی طور پر، دینی طور پر، اخروی طور پر کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ تم بے تحقیق بات کرنے کے عادی ہو۔ تحقیق تم دونوں میں سے کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن دونوں میں سے ہر ایک اپنی اپنی دلیل پیش کر رہے کہ یہ بڑا ہے، دوسرے کہتے نہیں وہ بڑا ہے۔ میرے بھائیوں، شریعت مطہرہ نے یہاں تک کہا ہے کہ جس مسئلے کو شریعت مطہرہ نے جس حد تک بیان کر دیا اس میں مزید تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں مزید الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، مزید کیڑے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا نا، تو اس نے کہا کہ حضرت میں تالاب میں نہاتا ہوں، میرے گھر کے قریب تالاب ہے یا نہر ہے، کپڑے اتار کر اس میں نہاتا ہوں میں، تو مجھے آپ یہ بتلائیے کہ نہاتے وقت میں اپنا منہ مشرق کی طرف کروں یا مغرب کی طرف کروں؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ تمہیں اپنے کپڑے نہ مشرق کی طرف کرنے کی ضرورت ہے نہ مغرب کی طرف کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ تم اپنا منہ کپڑوں کی طرف کرو کہ تمہارے کپڑے کو اٹھا کر نہ لے جائے۔
کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب شریعت مطہرہ نے نہاتے وقت کوئی قدغن کوئی پابندی نہیں لگائی کہ مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف، تو تمہیں اس تحقیق میں پڑھنے کی کیا ضرورت فضول باتوں کی طرف؟ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ تم ایک گائے ذبح کر دو، پہلا پارہ سورہ بقرہ۔ اب وہ جو بھی گائے ذبح کر دیتے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو جاتا، لیکن انہوں نے کیڑے نکالنے شروع کیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کے رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی کھال کیسی ہونی چاہیے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، وہ کھیتی باڑی والی ہونی چاہیے، کھیتی باڑی والی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، گائے تو انہوں نے ذبح کر لی، لیکن ان کے قیل و قال کی وجہ سے اور ان کے زیادہ سوالات کی وجہ سے قریب تھا کہ وہ گائے کو ذبح نہ کر پاتے، لیکن چونکہ انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا تھا کہ انشاءاللہ ہمیں مل جائے گی وہ گائے، تب وہ گائے ذبح کر سکے۔ تو فضول بحث و مباحثہ کے اندر، فضول چیزوں کے اندر اپنے اوقات کو صرف کرنا اور فضول اور بے فائدہ کاموں کے اندر اپنے اوقات کو ضائع کرنا، یہ مومن کی شایان نشان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، جو بے فائدہ اور فضول کاموں سے اور فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ جیسے کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیسا تھا؟ پوچھتے نہیں پوچھتے؟ فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، دائیں بائیں آگے پیچھے۔ بھئی اصحاب کہف کے کتے کو رنگ کو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم خود ابھی تک اللہ کے رنگ میں رنگے نہیں گئے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، تمہیں اللہ کے رنگ میں رنگنا چاہیے تھا، وہ تو تم رنگے نہیں، لیکن اصحاب کہف کے کتے کے رنگ کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ اس کتے کا رنگ کیسا تھا۔ بالفرض اگر پتہ بھی چل جائے کہ اس کا رنگ ایسا تھا تو اس سے کیا فائدہ تمہیں حاصل ہوگا؟ دنیاوی طور پر، دینی طور پر، اخروی طور پر کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ مفتی اعظم مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ جو معارف القرآن کے مصنف ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت یہ بتائیے کہ یزید جہنمی تھا یا جنتی تھا، وہ متقی تھا، پرہیزگار تھا یا فاسق اور فاجر تھا؟ تو کیا خوبصورت جواب دیا مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی مجھے تو اپنے بارے میں نہیں پتا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، مجھے اپنے بارے میں نہیں پتا کہ میں فاسق اور فاجر ہوں، متقی یا پرہیزگار ہوں، تو میں یزید کے بارے میں کیا فیصلہ کروں کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، فاسق و فاجر ہے، متقی و پرہیزگار ہے؟ اپنی فکر کرنی چاہیے۔ قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسے سوالات مت کیا کرو کہ ان کے جوابات جب تمہارے سامنے ظاہر ہوں تو تمہیں ناگوار ہو، تمہیں ناگواری محسوس ہو۔ میرے بھائیو، یہ زندگی کے اوقات بہت زیادہ قیمتی ہیں، ان کو ہم فضول لغویات کے اندر نہیں گزار سکتے۔ ایک کافر جس کی عمر 100 سال ہے، اس نے 100 سال کفر کے اندر گزارے اور اس نے ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب اس کلمہ پڑھنے میں چند ایک سیکنڈ لگیں، لیکن اس چند ایک سیکنڈ نے اس کے اوقات کو اتنی قیمتی بنایا کہ اس کو جہنم کے بجائے جنت میں جانے کا مستحق بنا دیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ 80 سال کا بوڑھا ہے، 80 سال کا بوڑھا، اس کی ساری زندگی گناہوں میں لت پت گزری ہے، کمر جھک گئی ہے، اعضاء جواب دے چکے ہیں، اعضاء کمزور پڑ چکے ہیں، لیکن وہ 80 سالہ گناہوں والی زندگی گزارنے کے بعد چند لمحات میں صرف اتنے جملے کہتا ہے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ تو اس چند لمحات نے اس کی 80 سال کے گناہوں کو دھو دیا ہے۔ اگر وقت کو کوئی قیمتی بنانا چاہے تو وقت بہت زیادہ قیمتی بھی بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ابھی آپ نے 2-3 مرتبہ سبحان اللہ کہا، ایک مرتبہ پھر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، شان، کبریائی کو سامنے رکھ کر کہتا ہے تو یہ سبحان اللہ کا کلمہ اتنی فضیلت اور عظمت والا ہے کہ یہ زمین و آسمان کے خلا کو بھر دیتا ہے۔ یہ سبحان اللہ کا کلمہ انسان کے میزان کو، نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ حالانکہ سبحان اللہ کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ سیکنڈ بھی شاید پورا نہیں لگتا، یا 1-2 سیکنڈ لگتی ہے، 1.5 سیکنڈ لگتا ہے۔
اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی تمنا مت کیا کرو، یہ مت کہا کرو کہ یا اللہ مجھے موت دے دے، میں اپنی زندگی سے بیزار ہوں، تنگ ہوں، میں اس دنیا سے متنفر ہوں۔ فرمایا نہیں، موت کی تمنا مت کرو، اس لیے کہ کیا پتا کہ تمہیں جو زندگی کے اوقات میسر آ جائیں ان اوقات کو تم قیمتی بنا لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے تم مستحق بن جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا بیڑا پار فرما دیں۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ حکم دیتا ہے کہ قد افلح المؤمنون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومنوں کی کامیابی کا راز اس کے اندر ہے۔ یہ نسخہ اکثیر بتلایا گیا ہے۔ آج کے درس میں آپ نے یہ سیکھا ہے، آج کے درس کے اندر آپ نے یہ نسخہ اکثیر اپنے ساتھ لے کر جانا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں گے تو ہر کام کرنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ضرور سوچیں گے کہ یہ کام میں جو کرنے جا رہا ہوں، اس کام کے کرنے میں مجھے دنیاوی طور پر کوئی فائدہ ہے، دینی طور پر کوئی فائدہ ہے، اخروی طور پر کوئی فائدہ ہے۔ اگر فائدہ ہے تو وہ کام کریں، اگر وہ کام ایسا ہے کہ جو بے فائدہ ہے، اس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ، نہ دینی اعتبار سے کوئی فائدہ، نہ آخرت کے اعتبار سے کوئی فائدہ، تو اس کام کے اندر اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ میں عمل